اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا درد بھرا خط، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک ساتھی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو خط میں لکھا کہ اے میرے بھائی، اپنی صحت اور فراغت کو اس بلا کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو جس کو تمام بندے مل کر ٹال نہیں سکتے۔ اس بلا سے مراد موت ہے، اور مصیبت زدہ کی دعا کو غنیمت سمجھو۔ اور اے میرے بھائی، مسجد تمہارا گھر ہونا چاہیے، یعنی مسجد میں زیادہ وقت اعمال میں گزریں، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، اور مسجد جن لوگوں کا گھر ہوگی ان کے لیے اللہ نے یہ ذمہ داری لے رکھی ہے کہ انہیں خوشی اور صحت نصیب ہوگی، اور وہ پل صراط کو پار کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کریں گے۔ اور اے میرے بھائی، یتیم پر رحم کرو، اسے اپنے قریب کرو اور اسے اپنے کھانے میں سے کھلاؤ، کیونکہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کو اپنے سے قریب کرو اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرو اور اسے اپنے کھانے میں سے کھلاؤ، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہاری ضرورت پوری ہوگی۔ اے میرے بھائی، اتنا جمع نہ کرو جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ دنیا والا انسان جس نے اس دنیا کے خرچ کرنے میں اللہ کی اطاعت کی تھی، اسے قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ آگے آگے ہوگا اور اس کا مال پیچھے ہوگا۔ وہ جب بھی پل صراط پر لڑکھڑائے گا تو اس کا مال اس سے کہے گا کہ تم بے فکر ہو کر چلتے رہو، تم جہنم میں نہیں گر سکتے، کیونکہ مال کا جو حق تمہارے ذمہ تھا وہ تم نے ادا کیا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس دنیا کے بارے میں اللہ کی اطاعت نہیں کی تھی، اسے اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کا مال اس کے کندھوں کے درمیان ہوگا، اور اس کا مال اسے ٹھوکر مار کر کہے گا، تیرا ناس ہو، تو نے میرے بارے میں اللہ کے حکم پر عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ مال اس کے ساتھ بار بار ایسا ہی کرتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ ہلاکت کو پکارنے لگے گا۔ اور اے میرے بھائی، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے ایک خادم خریدا ہے، حالانکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بندے کا اللہ سے اور اللہ کا بندے سے تعلق اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ اس کی خدمت نہ کی جائے۔ اپنے کام وہ خود کرے، اور جب اس کی خدمت ہونے لگتی ہے تو اس پر حساب واجب ہو جاتا ہے۔ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ایک خادم مانگا تھا، اور میں ان دنوں مالدار بھی تھا، لیکن میں نے چونکہ حساب والی حدیث سن رکھی تھی، اس وجہ سے مجھے خادم خریدنا پسند نہ آیا۔ اور اے میرے بھائی، میرے لیے اور تمہارے لیے کون اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ ہم قیامت کے دن ایک دوسرے سے مل سکیں گے اور ہمیں حساب کا کوئی ڈر نہ ہوگا؟ اور اے میرے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی وجہ سے دھوکے میں مت آ جانا، کیونکہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت لمبا عرصہ گزار لیا ہے، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا ہے۔ حیات الصحابہ۔ یا اللہ، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، مظلوم ایمان والے اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ، حلال میں سے عطا کر دیجیے، حرام کے ذرائع سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔